بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسٹرائڈ آسٹرالوجی کے ساتھ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں اردو آسٹرالوجی پوڈ کاسٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سیلینا یعنی وائٹ مون کے بارے میں۔ پچھلے مہینے میں نے للت کے بارے میں بات کی تھی، تو مجھے بڑا اچھا فیڈ بیک ملا، چونکہ سیارچوں ایسٹرائڈ اسٹرالوجی پہ اردو زبان میں بہت کم بات کی گئی ہے، اور للت کے بارے میں اور اس کی ہوروسکوپ اور اس کے 12 برجوں پہ مرتب ہونے والے اثرات کے بارے میں نے مختصر اور جامع تجزیہ پیش کیا۔ تو کومنٹس میں میرے بہت سے بہن بھائیوں نے یہ سوال کیا کہ اس کے منفی اثرات سے محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، اس کی ریمیڈی کیا ہے۔ یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ للت سمیت جتنے بھی اسٹرائڈز ہیں، یہ کوئی پلانٹس نہیں ہیں، یہ آربٹ ہیں، اور خاص طور پہ للت اور سیلینا، ان دونوں کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، اور یہ چاند کا سایہ اور چاند کی روشنی ہے۔ للت کے بارے میں جب میں نے بیان کیا تھا تو لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے، صدقات دریافت کر رہے تھے۔ میں نے کومنٹس میں بار بار یہ بات دہرا دی کہ یہ ویدک جیوتش یا عمومی بر صغیر کا مروجہ علم نجوم نہیں ہے جس میں ریمیڈیز بتا دی جاتی ہیں۔ یہ ماڈرن اسٹرالوجی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی بابوں والی اور پیروں فقیروں والی باتیں نہیں ہیں۔ یہ خالصتاً ایک علمی پہلو ہے۔ آپ نے اپنی عقل، اپنی ذہانت کے ساتھ للت کے نحس اثرات سے بچنا ہے اور اس کا روحانی سد باب کرنا ہے، اور عمومی طور پہ صدقہ رد بلا ہے۔ آپ علم نجوم کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کوکب یا سیارچہ یا چاند کا سیاہ سایہ، بلیک مون، للت آپ کو کہیں نقصان دے رہی ہے، تو آپ اس کے صدقات کیجئے، صدقہ اور خیرات کی نیت سے۔ بہرکیف آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو سیلینا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ سیلینا للت کی اپوزیشن ہے، للت کا سب سے بڑا توڑ ہے۔ سیلینا وائٹ مون ہے، قمر ابیض ہے۔ یہ علم نجوم میں کوئی پلانٹ نہیں ہے، بلکہ چاند کے مدار سے وابستہ ایک خاص مجازی نقطہ ہے، جس کا مدار نقطہ زمین کے بالکل قریب ترین ہے، جسے پیریجی کہا جاتا ہے۔ ماڈرن اسٹرالوجی میں سیلینا کا تعلق گارڈین اینجل، تحفظ دینے والے موکل، سرپرست، الوہی طاقتوں اور پرہیزگاری کے طاقتوں سے بھرپور چاند کے نور اور اللہ کے نور کی جانب اشارہ کرنے والے مبارک فرشتوں کی طرف یہ منسوب ہے اور ان سے علاقہ رکھتا ہے۔ سیلینا ماڈرن اسٹرالوجی میں ایک طاقتور روشنی ہے جو زائچہ کے 12 گھروں میں انسان کو اس کے کردار کو نکھارنے میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور تاثیر سے۔ وائٹ مون یعنی قمر ابیض انسان کی خوبیوں کی نشاندہی کرتا ہے، اس کے اعتماد میں، خودداری میں، نیکی میں اور تحفظات میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ کسی بھی انسان کے بارے میں یہ بتانا آسان نہیں ہوگا کہ اس کا بچپن کیسا تھا، تاہم اس کی روحانی کیفیت کو سیلینا بیان کرتی ہے۔ سیلینا کے اظہار کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ جو لیول نمبر 1 ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی جان کہاں کہاں
بچی، کن کن حادثات سے آپ محفوظ ہوئے۔ دوسرے لیول پہ سیلینا کی نشست زائچہ میں یہ بتاتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کس قدر محفوظ ہیں اور آپ اپنی حفاظت کے لیے کیا کام کریں۔ آپ کے لیے خود کو کن چیزوں سے بچانا ہے، کن چیزوں سے آپ نے محفوظ رہنا ہے۔ تیسرے درجہ میں سیلینا یہ بتاتی ہے کہ ماضی میں آپ نے کیا سبق سیکھے ہیں اور مستقبل میں آپ اپنے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ سیلینا چاند کی سیاہ روحانی روشنی ہے جو 7 سال کسی ایک برج میں قیام کرتی ہے۔ 7 سال سیلینا ہر برج میں قیام کرتی ہے۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سیلینا 2016 سے 2022 تک 7 سال سے 12 کے 12 برجوں پہ کیا اثرات مرتب کر رہی ہے۔ تاہم آپ کے پیدائشی زائچہ سے اس کی پوزیشن آپ کی زندگی کے بارے میں بڑے اہم معاملات کو سامنے لا سکتی ہے۔ اگر آپ اپنا پیدائشی زائچہ بنواتے ہیں اور اس میں یہ جانتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کے وقت سیلینا آپ کے زائچہ کے کس گھر میں تھی، تو اس گھر سے آپ کو کیا منافع علم نجوم کی روشنی میں مل سکتے ہیں، کیا روحانی امور آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے جاننا بہت مفید اور نفع مند ثابت ہوگا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل یعنی ایریز کی۔ ایریز کے زائچہ کے 11ویں گھر میں سیلینا 2016 سے 2022 قیام کر رہی ہے۔ تو برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات ایک اچھی ٹیم کے ساتھ بڑے مثبت کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پچھلے 6 سالوں سے، اور یہ 7واں سال 2022 یہ بتا رہا ہے کہ برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات نے ایک ٹیم بنائی ہے، انسانی حقوق کی آزادی کے لیے کام کیا ہے۔ ماضی میں بڑے اچھے اہم اقدامات کیے ہیں اور اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا ہے۔ روحانی علوم میں ان کی دلچسپی بڑھی ہے، اچھے اچھے دوست احباب ان کی زندگی میں آئے ہیں، اور اسٹرالوجی میں خاص طور پہ ان کا رجحان اور ان کا شوق بڑھ گیا ہے۔ ٹورس یعنی برج ثور سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے زائچہ کے 10ویں گھر میں سیلینا 2016 سے 2022 تک قیام پذیر ہے۔ وائٹ مون کا 7 سالہ قیام ٹورس خواتین و حضرات کو زندگی کے بڑے بڑے تجربات دے کے گیا ہے اور روحانیت سے خوب آشنا کیا ہے، اور بہت سے سچے خوابوں اور الہامات سے نوازا ہے۔ ان کی روحانی شخصیت میں بالیدگی پیدا کی ہے، انہیں باریک بین بنایا ہے، روحانیات کی دنیا میں ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارا ہے، ابھارا ہے، اور اب بھی اس کی مثبت خصوصیات 2022 میں انہیں ملتی رہیں گی۔ برج ثور سے تعلق رکھنے والوں نے معاشرے میں روحانی کردار ادا کیا ہے اور اپنی روحانی تعلیمات سے لوگوں کو فیضیاب کیا ہے۔ جیمنائی یعنی برج جوزا سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے زائچہ کے 9ویں گھر میں سن 2016 سے 2022 تک سیلینا نے قیام کیا ہے، اور یہ سال بھی قیام کر رہی ہے۔ 7 سالہ قیام برج جوزا سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے کیا مثبت اثرات مرتب کرتا رہا ہے، کر رہا ہے۔ ایک تو سیلینا یعنی وائٹ مون کے قیام کی وجہ سے برج جوزا خواتین و حضرات نے اپنے اندر ایک روحانی ہمت
استعداد محسوس کی ہے، اور روحانی طور پہ انہوں نے بڑی بڑی آفتوں مصیبتوں کا مقابلہ کیا ہے، اور ایک جنگجو کی حیثیت سے وہ سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے بہادری کے ساتھ اپنی اقدار کا، اپنی تہذیب کا، اپنے رویوں کا، اپنے آداب کا، اپنے اخلاقیات کا دفاع کیا ہے، اور اپنی زندگی میں روحانی جرات مندی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا ہے، اور اس میں کامیابی حاصل کی ہے، اور اب بھی کامیابیاں حاصل کرتے رہیں گے۔ کینسر یعنی برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے زائچہ میں 2016 سے لے کے 2022 تک 8ویں گھر میں سیلینا نے قیام کیا ہے، قیام کر رہی ہے، اور کیا مثبت اثرات مرتب کر رہی ہے؟ دیکھنے میں یہ آیا کہ برج سرطان سے وابستہ میرے بہن بھائی امن اور خوشحالی کے متلاشی بنے، اور شاندار طور پہ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ 2016 سے 22 کے درمیان اگر انہوں نے محنت کی ہے تو اس کا بڑا مناسب پھل بھی حاصل کیا ہے، اور دولت مند اگر نہیں بھی بنے تو ان کے پاس اتنا پیسہ ضرور آیا ہے کہ انہوں نے خوبصورت اور آرام دہ زندگی بسر کی ہے۔ یہ 2022 بھی اطمینان، سکون، امن اور خوشحالی کے ساتھ ساتھ مال و دولت کے وسیع تر مواقع فراہم کرتا رہے گا۔ لیو یعنی برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے زائچہ کے 7ویں گھر میں سن 2016 سے 2022 تک سیلینا قیام کر رہی ہے۔ یہ 7 سالہ قیام برج اسد والوں کے لیے کیا حالات، اثرات لے کے رہا، اور اب 2022 میں اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ان 7 سالہ وائٹ مون کے پیریڈ میں برج اسد سے تعلق رکھنے والے بہن بھائیوں نے تعلقات کو فروغ دیا، ان کی مواصلت، ان کے رابطے اور کمیونیکیشن میں مہارت پیدا ہوئی۔ انہوں نے سادہ اور آسان طریقوں سے بڑی اہم معلومات حاصل کی، بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، اور خاندان کو تحفظ فراہم کیا۔ سیلینا نے سن 2016 سے 2022 تک برج سنبلہ کے زائچہ کے 6 گھر میں قیام کرنا ہے۔ 6 سال گزر گئے، 1 سال ابھی باقی ہے۔ اس عرصہ میں سیلینا نے یعنی وائٹ مون نے برج سنبلہ سے وابستہ خواتین و حضرات میں نرمی اور متانت پیدا کی، اور لوگوں کو ان کا گرویدہ بنایا، اور اپنے بزرگوں، آباء و اجداد کا خدمت گزار بنایا، اور ان کی روایات کو زندہ رکھنے والا بنایا۔ برج سنبلہ کے لیے 2016 سے 2022 کے دوران سیلینا کے زائچے کے 6 گھر میں ہونے کی وجہ سے اپنے وطن میں رہنا کامیابی کا پیش خیمہ ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے خاندان، اپنے وطن اور اپنے گھر سے جڑ کے رہیں، اپنی زمین کی قدر کریں، اور اپنے گھر کو مستحکم رکھیں۔ لبرا یعنی برج میزان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے زائچہ میں سن 2016 سے 2022 تک سیلینا وائٹ مون نے 5ویں گھر میں قیام کیا۔ معاملات محبت میں لبرا خواتین و حضرات نے زبردست کامیابیاں حاصل کی ہیں، محبت کے معاملات میں طاقت اور توانائیاں حاصل کی ہیں، آزمائشوں کو باعزت طریقے سے نپٹایا ہے، چیلنجوں کا مقابلہ کیا ہے، لیڈرشپ حاصل کی ہے، لوگوں کا تعاون ملا ہے، تعلقات میں وسعت آئی ہے، محفوظ طریقے سے اپنے عہدے کا لحاظ اور پاس کیا ہے، اور ہر قسم کی مخالفتوں اور مخالفانہ ہواؤں کا بڑے اچھے انداز سے مقابلہ کیا ہے۔ اور پورا سال 2022 بھی لبرا
इन फ्यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अक़रब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के ज़ायचा के चौथे घर में सेलिना वाइट मून 2016 से 2022 तक 7 साल क़याम कर रही है। 6 साला क़याम गुज़र गया, 1 साल का क़याम अभी बाकी है। तो बुर्ज अक़रब से वाबस्ता बहन भाइयों ने अपने फ़राइज़ को बतरीक़े आसन अदा किया। उनके इल्म में, रूहानियत में, शाइस्तगी में खूबियाँ पैदा हुईं, निखार पैदा हुआ। रूहानी उमूर में ज़बरदस्त तरक्की और कामयाबियाँ हासिल कीं। दुनिया को जाना, पहचाना, खिदमत खल्क सरअंजाम दी और बहुत अच्छे नताइज हासिल किए और शिफा बख्श क़ुव्वत के साथ फैज़याब हुए और घर के अंदर एक रूहानियत और तमानियत उन्हें महसूस होती आई है और सन 2022 में भी ये रूहानियत महसूस करते रहेंगे। सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के ज़ायचा के तीसरे घर में वाइट मून सेलिना 2016 से 2022 तक क़याम कर रही है। चाँद की ये रोशनी 6 साल अपना सफ़र कर चुकी है और 1 साल अब भी बुर्ज कौस के ज़ायचा के तीसरे घर में रहेगी, पूरा 2022। तो इंसाफ, हम आहंगी और ख़ूबसूरती का खूब एहसास किया। सेजिटेरियस ख़वातीन व हज़रात ने अपनी मोहब्बत में वफ़ादारी बरती, शराकतदारी में कामयाब हुए, कानूनी मामलात में मुआहिदों को संभाल के रखा और जिस शोबा में भी गए उसमें महारत हासिल की और दुनिया से अपने काम की दाद वसूल की और अपनी महारतों से शाबाश हासिल की। किसी भी शोबा में गए, कामयाबियों ने आपके कदम चूमे हैं। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के ज़ायचा के दूसरे घर में सेलिना सन 2016 से 2022 तक क़याम कर रही है। वाइट मून चाँद की रोशनी सेलिना का ये सफ़र 6 साल पाया तकमील तक पहुँच चुका है। 7वां साल 2022 पूरे का पूरा साल कैप्रिकॉर्न के ज़ायचा के दूसरे घर में है। तो बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात ने रूहानी तरक्की हासिल की है और बातनी शोबों में रोशन उलूम व फ़नून हासिल किए हैं और खुदादाद सलाहियतों से बड़ी बड़ी फतूहात हासिल किए हैं और हर किस्म के हंगामी हालात का रूहानी ताकत के साथ बतरीक़े आसन मुकाबला किया है और इस मुकाबला में ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल की हैं। उनकी रूहानियत नुक्ता-ए कमाल पे है। एक्वेरियस यानी बुर्ज डल्ब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के ज़ायचा के पहले घर में सेलिना गुज़श्ता 6 सालों से बराजमा है। 2016 से 2022 तक 7 साल का क़याम, जिसमें से 6 साल गुज़र गए हैं और 1 साल अभी बाकी है। बुर्ज दल्ब से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात ने अपने ईमान को जला बख्शी है, मज़हबी रुझान बढ़ा है, ताल्लुकात में वुसअत आई है, वसी हल्का अहबाब को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है, सफ़र में तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया है, बैरून मुल्क सफ़र में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की हैं, आला तालीमी कामयाबियाँ समेटने में कामयाब रहे हैं और असर व रसूख़ रखने वाले मुक़तदर बाअसर अफ़राद का ताउन और उनका तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया है। पाइसेस यानी बुर्ज हूत से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के ज़ायचा के 12वें घर में सेलिना पिछले 6 साल से क़याम पज़ीर है और अब 7वां साल 2022 मुकम्मल क़याम कर रही है। 2016 से 2022 तक पाइसेस यानी बुर्ज हूत के ज़ायचा के 12वें घर में चाँद की खूबसूरत रूहानी रोशनी का क़याम
سیلینا کی نشست وائٹ مون کی موجودگی کیا اثرات مرتب کرتی رہی ہے؟ سنجیدگی، استقامت، حکمت عملی، ذمہ داریوں کا احساس، کسی بھی قسم کے مشکل سے مشکل حالات کے مقابلہ کی روحانی طاقت اور کسی بھی چیلنج سے مرعوب نہ ہونا اور حالات کا بخوبی مقابلہ کرنا، اچھے رہنما اور روحانی لیڈر کے طور پہ پہچانے جانا اور حکمت عملی کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرنا، یہ سیلینا کے بابرکت اثرات تھے جن سے آپ فیض یاب ہوئے ہیں۔ اور برج حوت پائسز سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ 2023 سے 2029 تک 7 سال کے لیے سیلینا آپ کے ذائچہ کے پہلے گھر میں قیام کرے گی۔ آپ کی روحانیت بے پناہ بڑھ جائے گی، آپ آسانی کے ساتھ پیر و مرشد کا رول ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ روحانیات کی دنیا میں آپ کو زبردست کامیابیاں ملیں گی، دنیا آپ کو ایک روحانی رہنما کے طور پہ دیکھے گی، آپ اچھے مشورے دیں گے، آپ کو الہامات ملیں گے، چھٹی حس تیز ہو جائے گی، سچے خواب آئیں گے اور حاضرات، استخارہ اور تمام باطنی علوم میں آپ کی باطنی آنکھ روشن ہو جائے گی، جیسا کہ برج دل والوں کے ساتھ 2016 سے 2022 تک یہ مبارک وقت چلتا آیا ہے۔